جب ان کی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، وہ لاکھ بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، مگر مصیبت میں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ کے وہ مشرکین اور وہ کفار، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ وہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے اور اپنی توحید سے اس قدر دور ہے کہ جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ کون ہے جو مجبور کی اور مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے اور اللہ خود ہی جواب بھی دے رہا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کیا کوئی اللہ کے سوا؟ اور یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مکہ کے کافروں سے۔ مکہ کے کافروں کے اوپر بھی جب مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جب ان کی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، وہ لاکھ بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، مگر مصیبت میں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ کے وہ مشرکین اور وہ کفار، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ وہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے اور اپنی توحید سے اس قدر دور ہے کہ جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اس کا کاروبار چلتا ہے تب اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب کاروبار پھنس جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تعویذیں بدواتا ہے، یہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، یہ ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کی چوکھٹوں کو چومتا ہے، یہ کبھی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے۔ مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے فرعون کا آرڈر آیا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا کہ فرعون کے اس کے دربار کے کسی کاہن نے کہا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے آرڈر دے دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جہاں بچے کی پیدائش، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو سیف ہے، لڑکا پیدا ہوا تو کل ہم، اس کو مار ڈالو۔ یہ فرعون کا آرڈر تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگا کہ میرا بیٹا کہیں نہ چلا جائے، میرا بیٹا نہ مار دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں یہ ڈر لگے کہ فرعون کے لوگ آنے والے ہیں تو تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے محبت ہوتی ہے ماں کو، اور یہاں ایک ماں سے کہا جا رہا ہے بچے کی زندگی چاہتی ہے، بچے کو پانی میں ڈال دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنِي، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرا بیٹا بھی تجھ کو لوٹائیں گے اور ہم تیرے بیٹے کو اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو تسلی دی۔ اب یہ ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے کلیجے پر پتھر رکھ کے اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں ڈالا ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، حضرت موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اس باسکٹ سے اٹھانے والے فرعون کے گھر والے تھے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان کو پتہ نہیں تھا جس بچے کو
بعد ہم اس باسکٹ سے اٹھا رہے ہیں, ہم پانی سے اٹھا رہے ہیں, یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا سبب بنے گا. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون اور حامان اور اس کے تمام لشکری, کانو اللہ فرماتا ہے کانو خاطئین, سب کے سب خطا پر تھے. فرعون کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر, اپنی حکومت پر, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن دہاڑے اسی فرعون کے محل میں, اسی کے گھر میں, اسی کے رقم سے, اسی کے پیسے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. یہ مینجمنٹ تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے کہا کہ فرعون اور حامان, حامان کون تھا؟ فرعون کا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ وزیر تھا. ہر زمانے میں ہر ظالم بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ایک مشیر بھی ہوتا ہے. ظالم اکیلا نہیں ہوتا ہے, ظالم کا کوئی نہ کوئی ایک داہنا ہاتھ بھی ہوتا ہے. تو فرعون کا داہنا ہاتھ کون تھا؟ حامان تھا. وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک, فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ, اے فرعون تم اسے قتل مت کرواؤ. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون بہت ظالم تھا, بچوں کو مروا دیتا تھا, مگر شوہر بھی تھا. اور کہتے ہیں نا دنیا کی سب سے مظلوم ہستی جو ہوتی ہے وہ شوہر ہوتی ہے. شوہر کی غلطی ہو تب بھی سوری, غلطی نہ ہو تب بھی سوری. یہ اکیلا شوہر, پوری دنیا میں اکیلی مخلوق ایسی ہے, اس کی غلطی ہو تب بھی سوری بولتا ہے, غلطی نہ ہو تب بھی سوری بولتا ہے, بیوی کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں, اسے مت قتل کرو. فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا, بیوی کی مان گیا. چلو بھائی تم کہتی تو چلو کوئی بات نہیں. حقوق بھی ادا نہیں کرتے, اپنی بیویوں کی جائز فرمائشوں کو بھی نہیں مانتے. وہ فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اور ایک بات اور پتہ چلی, فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. یہ جملہ فرعون کی بیوی کے منہ سے نکلا. فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ. یہ آسیہ کیسے لکھا جائے گا؟ الف اور چھوٹی سین سے لکھا جائے گا. ایک ہوتا ہے عین اور صاد سے آسیہ, وہ تو غلط ہو جائے گا. اگر بچی پیدا ہو تو آپ یہ آسیہ نام رکھ سکتے ہیں فرعون کی بیوی والا. اگر آسیہ رکھیں گے عین اور صاد والا تو غلط ہو جائے گا, اس کے معنی نافرمان ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا. اور اس اللہ کی بندی نے جب اتنا کہہ دیا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, اللہ نے اس جملے کو سن لیا. اللہ نے اس جملے کی لاج رکھی اور آگے چل کر کے یہ عورت فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی ہے اور ایمان والی بن جاتی ہے. اور آگے اس کا انجام یہ ہوتا ہے, فرعون اس کو اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے, اور یہ اللہ کی بندی فرعون کی قید میں شہید ہو جاتی ہے, اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے, اور اللہ کے یہاں جنتی عورت بنتی ہے. اور اللہ قرآن میں اس کی مثال دیتا ہے. تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا کون سا اچھا جملہ اللہ سن لے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالا کرو. ہمارے یہاں مائیں جو ہے بچوں کو ڈانٹتی ہے نا, کبھی کبھی بڑی الٹی سیدھی باتیں بول دیتی ہیں. خبردار, کبھی غصے میں بھی عادت بناؤ کہ غصے میں بھی کوئی بات نکالے منہ سے تو اچھی بات نکالے. غصے میں بھی بچوں کو بد دعا نہ دیں. وہ شیخ سدیس کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا, انہوں نے غصے میں کہا تھا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ نے کعبے کا امام بنا دیا. کبھی ماں کی غصے سے نکلی گئی دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. تو یہاں فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں کام دے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا فرعون لاولد تھا, فرعون کو بیٹا نہیں تھا, فرعون کو اولاد نہیں تھی. اور فرعون اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا, اپنے آپ کو رب منواتا تھا, یعنی اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس لائق بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو بچہ دے سکے. ایسے ایسے تو خدا گزرے ہیں تاریخ میں, اتہاس میں ایسے ایسے خدا گزرے ہیں, اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. تو فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ, قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو کھول دے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وصیت کی تھی کہ خبردار اس راز کو کسی کو بتانا مت, بس تو چپ چاپ بچے کو پانی میں ڈال دے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ کی ماں ہم تیرا بچہ تجھے لوٹائیں گے. اللہ نے وعدہ کر لیا,
تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے، مگر وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا پیچھا کر دے کہ صندوق کہاں جاتا ہے، باسکٹ کہاں جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہونے کے باوجود انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اسباب اختیار کرنے چاہیے. یہ سوچ کے اطمینان سے بیٹھنا ہے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہم کو روزی دے گا، اللہ نے تو وعدہ کیا ہماری حفاظت کا. انسان کو اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا چاہیے.